اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ 5ویں قسط ہوگی، میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور آگے فردر سب ہیڈ ہے وحی کے ذریعے وفات کی خبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فتح سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ شہروں اور محلوں کا فتح ہونا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، اے ابن عباس، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مراد ہے، یا ایک مثال ہے جس میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی گئی۔ بخاری شریف نے اس سے روایت کیا ہے۔ تو یہ جو بتایا ہے نا جی، اس کا یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہروں کا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مراد ہے کہ آپ کو اطلاع دی گئی۔ اور اب یہ ہے کہ آخری دعائیں جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں آپ کی خوبیوں کے ساتھ، میں آپ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا۔ آخری عبادت قریب المرگ، زندگی کی آخری گھڑیوں میں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت مثلا نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو وضو کرانے میں، یا پہلو کے بل کروٹ دلانے میں، یا اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت پاتا ہے تو حاضرین کو اٹھنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جو بھی شخص ان کے پاس موجود ہیں ان کو اس کی مدد کر کے اگر وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو مدد کریں۔ وفات سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں مرض کی 13 یا 14 دن کی مدت کے بعد قدر بہتری محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے چل کر نماز ظہر کے لیے مسجد تشریف لائے۔ ان میں سے ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں کو فرمایا کہ مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نماز پڑھنے لگے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کھڑے کھڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پیروی کرنے لگے، اور تمام صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکبیر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت اور پاکیزگی کا حالت نزع میں بھی اتنا ہی خیال تھا جتنا کہ اپنی حیات مبارکہ میں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل آخری دن اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کے لیے جو آخری عمل فرمایا تھا وہ مسواک کرنا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیماری کی سختی میں اپنے اوپر ٹیکتے ہوئے تھی۔ اتنے میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کہ بھائی ایک تازہ مسواک لیے ہوئے آئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا یہ مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہاں۔ میں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر تراشی اور اپنے دانتوں سے نرم کی، پھر پانی سے صاف کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح سے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا۔
بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ آخری دم، حالت زیادہ نازک ہونے کی وجہ سے قریب المرگ کو خود ذکر اذکار کی ہمت نہ ہو تو اس کے قریبی عزیز کو اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے معوذات اور مسنون دعائیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل انہیں اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی اور معوذات سورت الاخلاص، سورت فلق، سورت الناس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی جاتی تھیں، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر پر پھیرتی جاتی ہیں۔ بخاری شریف نے روایت کیا ہے کہ جو بندہ قریب المرگ ہے اس کے نزدیک پھر ایسے بندے کو بٹھانا چاہیے کہ جس کو کوئی دین کی بھی سمجھ ہو اور اس کو کوئی صورتیں بھی آتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ ان کے قریب ایسے بندے کو بٹھا دیں کو جو اس کو کسی کہانیاں بیچارہ وہ پہلے موت کی تکلیف میں اور فضول قسم کی گفتگو پہ لگائے۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا، کیونکہ اس کے لیے بڑا وہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ کئی لوگ تو بیچارے مہینہ 15-20 دن اس تکلیف میں رہتے ہیں، خاص طور پہ جو یہ کینسر کے مریض ہیں ان بیچاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے نیک سیرت انسان مرد یا عورت ان کے پاس بٹھائیں جو ان کو اگر وہ گفتگو کر سکتے ہیں تو ان کو اچھی جو ہے نا باتیں بتائیں، اور ساتھ ان کو کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کی زبان کے اوپر جو ہے نا کلمہ وہ خود ہی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ تو اس لیے وہاں پہ کوئی نیک شخص کو بٹھانا چاہیے۔ آخری کلام، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا کٹورا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور منہ پر پھیرتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ اپنی ذات بلند سے ملا دے۔ بخاری۔ اب یہ بھی دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے فریاد کر رہے تھے۔ تو دیکھیے کہ پیغمبر نبی آخر الزمان وہ بھی اللہ تعالیٰ سے آخر وقت میں جو ہے نا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امت کے ماں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔ وقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں تکلیف کم ہونے کا تصور نہیں کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے نبی نے ہم اتنی موت کے، حالانکہ وہ گناہوں سے وہ پاک تھے، اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے تھے، پھر بھی ان کو موت کی سختی جو ہے نا، تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب میں کسی کے بارے میں تکلیف کم ہونے کا تصور نہیں کرتی ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 63 برس تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو دیکھیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس گھر میں جو ہے نا اگر کسی کو بیماری ہے اور وہ بڑی تکلیف میں ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کے پاس بیٹھ کے تاکہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری رہے۔ تو باقی اب یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بنو والا واقعہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو جو ہے نا کوئی اچھی توفیق دے کہ کوئی حالات کنٹرول میں ہو جائیں، وہاں پہ امن قائم ہو جائے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ یہ عمران خان جو ہے نا اس کو جتنا پیار کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے وہ آپ کو جو ہے نا تعاون کریں گے، کیونکہ میں ان سے 1980 میں ملا ہوں
اگر آپ سختی کریں گے تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ پریشر میں نہیں آئے گا. تو بعد میں وہ میرے گھر بھی آتے رہے تو میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں. اگر ان کو جتنی سختی کریں گے وہ بالکل وہ ڈٹے رہیں گے پیار سے، ان کو جو ان کے رائٹس ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈ ہیں، تو خدا را سیاست دان مل کے بیٹھیں. اور ہمارے جو فوجی حکمران ہیں وہ بھی، کیونکہ اگر فوج اور اپنی عوام لڑیں گے تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل ہو جائے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ہمارے پروگرام کو آپ اچھی طریقے سے آگے سبسکرائب کر کے شیئر کیا کریں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا.